السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈ انجینئر علی آپ لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ونس اگین۔ اور آج میں جس چیز پہ بات کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، مجھے بہت سارا تڑپاتی بھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کس چیز میں گم ہو گئے ہیں، کہاں کھو بیٹھے ہیں ہمیں اپنے رب کی رحمت پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے اکرام پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی مصوری پہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے تو سب پہ ہے، نہیں ہے تو رب پہ نہیں ہے۔ مجھے جب بے تحاشا کالیں آتی ہیں، بے تحاشا میسیجز آتے ہیں، ہم بیسکس کو فالو نہیں کرنا چاہتے کہ سر ہمیں سلوا سکھا دیں، سر ہمیں سلوا سکھا دیں، ایسے جیسے سلوا دنیا کی وہ چیز ہے جو، اور مجھے ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں سلوا سے میری شادی ہو جائے گی، سر سلوا سے میرا کینسر ٹھیک ہو جائے گا، سر سلوا سے میرا یہ ہو جائے گا، سر سلوا اللہ کے علوم میں سے ایک چھوٹا سا علم ہے۔ آپ کو میں رب سے جوڑتا ہوں، آپ رب سے جڑیں تو آپ کو سب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کون ایسا ہوگا جو اپنے پاس آنے والے پیسوں کو روکنا چاہے گا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں سر سلوا سے آپ ہمارا یہ رشتہ کروا دیں، میں کہتا ہوں بھائی استخارہ کرو۔ وہ ایسے کہتے ہیں سر استخارہ تو ہم نے کر لیا لیکن آپ سلوا سے کروا دیں۔ اللہ اکبر، مطلب استخارہ سلوا سے چھوٹا ہے؟ سوچیں آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتے، سر نام میں کیا رکھا ہے، سر عمر کیوں پوچھنی ہے، سر شہر کا کیا رکھنا ہے، سر ہمیں اس میں کیا ہے۔ مطلب لوگ جو ہے نا وہ ہائے ہیلو السلام علیکم اتنی خوبصورت دعا ہے، وہ دعا نہیں پوری اے او اے لکھنے سے نہیں باز آتے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ جب میں یہ اکثر یہ بات سناتا ہوتا ہوں کہ بھئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو کیا پورے آسمانوں کو نہیں پتہ تھا کہ کون آ رہا ہے؟ تو کیوں جبریل جا کے نوک کر رہے ہیں پہلے آسمان پر اور بتا رہے ہیں کہ میں جبریل اور میرے ساتھ اللہ کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ دروازہ کھولو۔ یہ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ کیسے زندگی میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ 3 دفعہ نوک کریں اور اگر آگے سے جواب نہ آئے تو واپس مڑ جائیں۔ یہاں لوگ کالوں پہ کالیں کرتے رہتے ہیں۔ مطلب میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ بیسکس ہیں، یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کیا کہنا چاہیے اصول ہیں زندگی گزارنے کے جو معاشرت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ میرے پاس کئی دفعہ کالیں آتی ہیں، سر وہ میرا شوہر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، سر میری بیوی یہ کر رہی ہے، سر میں اپنے ایک صاحب نے مجھے اس نے کہا جی میں سلوا اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ میری بیوی کیا کرتی ہے، میرا بچہ کس وقت کیا کر رہا ہے، فلانا میرا دوست جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنے اوپر بھروسہ رکھو۔ یہ کس طرح کی چیزوں میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ مجھے یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ لوگوں کے عقیدوں کے اوپر بات کریں، میں کسی کے عقیدے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حق کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میرا رب نہیں کہتا فائنی قریب؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ دعا مانگو اللہ سے؟ مطلب سوچیں نا ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا ہمیں بیسک چیزیں جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ اتنی بھول چکی ہیں، اتنی بے یقین ہو چکے ہیں ہم ان پہ کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت یا کوئی اہمیت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ ہاں آپ سلوا کریں، بالکل کریں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہ کریں، لیکن آپ اس کے مقاصد سمجھیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے خود کو جاننا، رب کو ساتھ جڑنا، رب کی بڑائی کو سمجھنا کہ وہ رب کتنا بڑا ہوگا جس نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طاقت دی ہے۔ لیکن آپ اس کو بھی ایک مطلب میں کیا کہوں، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، ایسی چیز سمجھ رہے ہیں کہ جی اس سے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دعا سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے مسئلے حل کرنے کا، دعاؤں سے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں جب لوگ مجھے کہتے ہیں سر استخارہ تو کر لیا لیکن آپ سلوا سے بتائیں کیا ہو سکتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں سب کو سلوا کراؤں، لیکن بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ پھر یہاں پر ایک اور لوگوں او ہو سر جی یہ آپ ہمیں نا ایسا کریں، آپ ہمیں رجسٹر نہ کیا کریں، ہمیں فری میں کرا دیا کریں۔ بھائی کیوں کرا دیا کروں؟ میں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، میں اس آرگنائزیشن کے کا پابند ہوں، میں کیوں معاہدہ توڑوں؟ یہ میں آج بڑے دکھ سے یہ باتیں کروں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، ہمیں یہ فری کا کانسیپٹ، اس کانسیپٹ نے مروا دیا ہے ہمیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے،
تو آپ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کسی کو کہ بھی اس کو یہ پیسے دے دو. آپ نے ان کو کلہاڑی اور کلہاڑی کا دستہ بنا کر دیا کہ جاؤ جا کر کماؤ. اسلام میں فری کا کانسیپٹ نہیں ہے میرے نزدیک، جتنا میں اسلام کو سمجھاؤں. غلط ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کیجئے. یہ ہم فری لنگر، فری یہ، فری وہ، ہم فری کے چکر میں چوریاں کر رہے ہیں. جی، انٹلیکچوئل پراپرٹی کو چوری کر رہے ہیں لوگوں کی. کتابیں ہمیں فری میں مل جاتی ہیں، سب کچھ ہمیں فری میں لینے کا شوق ہے، اور اس پہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ تو اللہ کا علم ہے. میرے بھائی، اللہ نے قرآن بھی ہمیں فری میں نہیں دیا. میرے بھائی آپ ایک بات سمجھیے گا میری بہن، کہ جو لوگ صحابہ سے اور یا تابعین سے یا تبع تابعین سے یا علماء سے علم لینے جاتے تھے، کیا وہ راستے میں اپنا مال اور تن من دھن نہیں لگاتے تھے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، وہ فزیکل ہو، فائنینشیل ہو، ایموشنل ہو، آپ کی اس کی قدر نہیں آئے گی. فری میں آپ کے بقول آکسیجن ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا جی آکسیجن تو فری میں ہے. وہ بھی فری میں نہیں ہے. اگر آپ کے پھیپھڑے اس کے لیے انویسٹمنٹ نہ کریں، محنت نہ کریں، تو آپ کو آکسیجن کام نہیں آئے گی. ہر چیز کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے. یہ میں آج ڈفرنٹ جو میرے ساتھ سوالات آتے ہیں نا، میں ان کو ڈفرنٹ کو ایک سمری میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ جو ٹو لگانے والے حضرات اور خواتین ہیں، کس چیز کی ٹو لگانا چاہتے ہیں آپ؟ جبکہ رب نے قرآن میں منع کر دیا، سورہ حجرات میں ٹو لگانے کو گناہ قرار دے دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. مجھے ایک خاتون کہنے لگی، نہیں سر یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ مجھے سب پتہ چل جائے میرا ہسبینڈ کیا کر رہا ہے، میں اس کے حملوں سے بچ جاؤں، میں اس کے شر سے بچ جاؤں. بی بی، آپ کے لیے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہے آپ کے لیے. اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے گناہ، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ ہیں. آپ کو اس کی نیکیاں مل جائیں گی اور آپ کے گناہ اس کو مل جائیں گے اگر آپ نے اپنا پارٹ پورا کیا. ہم اپنا پارٹ پورا نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر ٹو لگا کر ایک اور ایسا بڑا گناہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بھی اپنی نیکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گناہ لینے شروع کر دیتے ہیں. میں یہ بات آپ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اب اتنے عرصے سے الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہم حسد کرتے ہیں، بہت زیادہ حسد ہے. اتنے حاسدین ہیں کہ میں حیران رہ گیا ہوں دیکھ کے. ٹھیک ہے. کہ جی وہ کوئی ایک صاحب ہیں، وہ جناب حسد میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم حسد میں اپنے آپ کو، حاسد صرف اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، صرف اپنے آپ کا، اور کسی کا نقصان نہیں کرتا. کیونکہ آگ آپ کے اندر لگی ہوتی ہے، تکلیف آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. پلیز ان باتوں کو سمجھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. علم لیں اس لیے کہ وہ میرے رب کا دیا ہوا علم ہے، اس لیے کہ آپ خود کو جانیں، اس لیے کہ آپ رب سے جڑیں. سب سے کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ میں وہ شاید واحد استاد ہوں گا جو چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے علم لیں اور مجھ سے دور ہو جائیں، تاکہ وہ خود آگے علم پھیلانے والے بنیں. مطلب دیکھیں، میں یہ چیزیں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک میں یہ، ہمارا ملک وہ، ہمارا ملک ایسا، ہمارا ملک ویسا. ملک کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. میں اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود کینہ رکھتے ہیں، ہم خود دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہم خود بغض رکھتے ہیں، ہم خود منافقت کرتے ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. بڑی تکلیف میں ہوں آج میں، کیونکہ یہ اتنا بڑا مجموعہ ہے میرے پاس میسیجز کا اور ان چیزوں کا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر ہمیں فوراً چاہیے ہوتا ہے، فوراً. سر ہم نے آج سلوا کیا، کل رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ پھر ہفتہ 10 دن بعد کہتے ہیں اوہ سر سوری سر غلطی ہو گئی. سر ہمیں یہ بھی سکھائے کہ ویڈیو کیسے کھولنی. سر ہمیں یہ، بھائی میں آپ کو ہر چیز سکھانے بیٹھا ہوں، لیکن میں ہر چیز کا استاد نہیں ہوں. موبائل یوز کرنا سکھانا میں نے آپ کو نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. آپ مجھ سے علم سیکھیں نا، جس علم کو لیے آپ میرے پاس آئے ہیں. رائٹ. سو یہ سر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہم سب کے ساتھ کرتے ہیں. پلیز خدا را اس بات کو سمجھیں. آپ کو اللہ نے، رب العزت نے احسن تقویم بنایا ہے. آپ احسن تقویم کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ سب سے اللہ کی قیمتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ان جیسے، انہی کی طرح، انہی کی ساری چیزوں میں سے ہمیں بھی تھوڑی سی حصے ملے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ناک، شکل، کان، آنکھ، یہ سب ان کے پاس بھی تھے. اللہ چاہتے تو ہمیں وہ جانور بھی بنا سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں وہ مچھر بھی، مکھی بھی بنا سکتے تھے. اور مچھر کی مثال
قرآن میں بھی دے دی اللہ نے. یہ قرآن میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے. پلیز اس بات کو سمجھیں اس بات کو کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سارے بتان وہم و گمان توڑ کر اسے ایک رب سے جڑ جائیں. بس یہی میرا آج کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, التجا ہے کہ میں آپ ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کے ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کریں. میری یہ دعا ہے, التجا ہے کہ ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بنیں اور ہم سب مل کر وجہ الکریم دیکھیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.